الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقہ کے درس میں اللہ کے فضل سے ابتدائی باتیں پڑھنے کے بعد ہم لوگ قضاء حاجت کے آداب کے تعلق سے پڑھنا شروع کیے تھے، جس میں یہ بات ہوئی تھی کہ جب آدمی بیت الخلاء میں جانا چاہے تو اللہ کا نام لے کر جائے، یعنی بسم اللہ کہہ کر جائے اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ پڑھ کے جائے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی ہوئی تھی کہ جب بیت الخلاء سے نکل آئے تو غفرانکا یہ دعا پڑھے، اور اسی طرح سے یہ بات بھی ہوئی تھی کہ جاتے ہوئے بایاں پیر پہلے داخل کرے اور نکلتے ہوئے داہنا پیر پہلے نکالے، اور یہ بات ہوئی تھی کہ اگر کھلے میدان میں قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہے تو آدمی اتنے دور نکل جائے کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، اور یہ بات بھی ہوئی تھی کہ جب زمین پہ بیٹھنے لگے تو اس وقت تک کپڑے نہ اٹھائے جب تک کہ زمین کے قریب نہ ہو جائے۔ یہ 5 باتیں لگ بھگ ہوئی تھیں۔ اب چھٹی بات سے تھوڑا تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ سے پچھلے درس میں ساری باتیں ہو چکی۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کرنا یا پیٹھ کرنا جائز نہیں ہے قضاء حاجت کی حالت میں، چاہے آدمی صحرا میں ہو یعنی کھلے میدان میں ہو، اور چاہے بنی ہوئی عمارت میں ہو، جو حمامات بنے ہوتے ہیں چاہے اس میں ہو، چاہے کھلے میدان میں ہو۔ صحیح بات یہ ہے، راجح بات یہ ہے کہ ہر وقت قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھ کرنے سے قضاء حاجت کی حالت میں پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو اور نہ قبلہ کی طرف پیٹھ کرو، یعنی حدیث صاف ہے، اپنے الفاظ میں صاف ہے۔ ولیکن شرقوا او غربوا، لیکن پورب کی طرف منہ کر لیا کرو یا پچھم کی طرف منہ کر لیا کرو۔ کسی کو کچھ اشکال آ رہا ہے نا؟ نہیں آ رہا ہے؟ ہم لوگ احسا میں ہیں، اور ہمارا ملک جو انڈیا یا پاکستان یا نیپال یا بنگلہ دیش پڑ رہا ہے وہ بھی احسا ہی کے سمت میں ہے۔ مکہ سے احسا جس سمت میں پڑتا ہے، انڈیا پاکستان نیپال بنگلہ دیش بھی اسی سمت میں پڑتا ہے۔ احسا سے مکہ کدھر ہے؟ پچھم میں ہے، اور ہمارے ملکوں سے بھی پچھم میں ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ پورب یا پچھم کی طرف منہ یا پیٹھ کیا کرو، تب تو قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھ ہو جائے گا۔ تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یہ حدیث جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی تو کہاں پہ بیٹھ کے فرمائی تھی؟ مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں، اور مدینہ مکہ سے کس سمت میں ہے؟ اتر میں ہے۔ تو اس کا مطلب اتر یا دکھن اگر وہ لوگ پیٹھ یا منہ کرتے ہیں تو مکہ کی طرف منہ یا پیٹھ ہوگا۔ دکھن کی طرف اگر مدینہ مکہ سے اتر میں ہے نا، شمال میں ہے۔ جب آپ نقشہ جو لوگ دیکھتے ہیں، اگر نقشہ یہاں ہوتا تو بھی آپ کو سمجھ میں آتا، نقشہ میں اوپر کیا ہوتا ہے؟ شمال، اتر ہوتا ہے، اور نیچے کیا ہوتا ہے؟ دکھن، جنوب۔ نیچے جنوب ہوتا ہے، اوپر شمال ہوتا ہے۔ انڈیا کا نقشہ رکھیں گے تو کیرلا کدھر ہوگا؟ نیچے کے اوپر، نیچے ہوگا، ساؤتھ ہے، جنوب ہے، جنوب ہے، نیچے رہے گا۔ اور یو پی کدھر رہے گا؟ اوپر رہے گا، اس لیے کہ یہ نارتھ میں ہے، شمال میں ہے۔ اب سمجھ آیا اوپر نیچے کا مسئلہ؟ نقشے میں جو لوگ نقشہ سے گزرے ہوں گے ان کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح سے آپ اگر سعودی عرب کا نقشہ سامنے رکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ سب سے نیچے آپ کو کیا ملے گا؟ یمن۔ یمن جنوب میں ہے۔ اس کے بعد آپ یمن سے آگے بڑھیں گے تو مکہ سے پہلے آپ کو مدینہ ملے گا،
کہ مکہ ملے گا؟ پہلے مکہ ملے گا، مکہ ملے گا، پھر مکہ کے اوپر آپ کو مدینہ ملے گا. تو مدینہ کدھر سے ہوا؟ مدینہ مکہ کے شمال میں ہوا نا، اوپر ہے، نقشے میں اوپر ہے، مطلب شمال میں ہوا. اور آپ جو ہے اور اوپر جب جائیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ شام، سیریا، لبنان، یا جس کو شام کہتے تھے پہلے اور آج مختلف ناموں سے اسے یاد کیا جاتا ہے. تو اوپر آپ کو بیت المقدس جو ہے مکہ سے کس سمت میں ہے؟ شمال میں. تو مکہ سے مدینہ اور بیت المقدس دونوں شمال میں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں یہ فرمائیں کہ مشرق کی طرف منہ کر لیا کرو یا مغرب کی طرف، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینہ والے اگر مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں تو ان کا منہ قبلہ کی طرف یا پیٹھ قبلہ کی طرف نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ شمال یا جنوب کی طرف منہ کرتے ہیں تب ان کا قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ ہو جائے گا. اب کلیئر ہو گیا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ واضح ہے. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے جو اختصار کیا ہے مختصر مسلم، اس میں 109 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک شام گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں جو ٹوائلٹ بنے ہوئے تھے، جو بیت الخلا بنے ہوئے تھے، وہ کعبہ کی سمت میں بنے ہوئے تھے. تو ہم تھوڑا مڑ جاتے تھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرے روم سے کرسی لے لیں، بغل میں کرسی ہوگی تو وہاں سے لیں. کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا مڑ جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کیا کرتے تھے. یہ حدیث متفق علیہ ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بات صحیح بخاری میں 394 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 264 نمبر پر. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ لوگ اور بھی کوئی بات جانتے ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہوئے تھے. کب؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مدینہ منورہ پہنچے تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی میرے گھر ٹھہریں. لیکن یہ قسمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خیر، یہ شرف ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے لیے مقدر کیا تھا. تو ان کے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان ہوئے تھے. یہ ہو گیا. وہ زمانے میں ڈبل فلو جی ہاں، کئی قصے اس کے تعلق سے، کئی قصے ہیں، اگر اس میں جائیں گے تو آداب کا مسئلہ رہ جائے گا، اس لیے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ہو گیا چھٹا ادب کہ قبلہ کی طرف نہ منہ کیا جائے نہ پیٹ کیا جائے. 7واں ادب یہ ہے کہ لوگ جس راستے سے چلتے ہیں یا جس جگہ لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں یا جس جگہ سے، جس زمین سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس جگہ پیشاب پاخانہ نہ کیا جائے، ممنوع ہے. شریعت دین فطرت ہے اور انسانوں کے فائدے کے لیے انسانوں کے مالک نے، اللہ نے بھیجا ہے، اس لیے ان کے حالات کی اس میں پوری رعایت کی گئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس سلسلے میں آپ نے فرمایا اتقوا اللاعنین، 2 لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو. لوگوں نے سوال کیا، ہندی اردو ہے، آپ اگر اس میں بیٹھنا چاہیں تو ادھر سے بغل سے کرسی لے لیں، اور نہیں تو قرآن کی کلاس دیکھیے، جہاں ہے قرآن کی کلاس میں بیٹھ جائیں. تو صحابہ نے پوچھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کرسی ادھر لے لیں، ایک کرسی بغل میں ادھر لے لیں، ادھر کرسی لے آئے. باقی لوگوں کو بول دیجیے کرسی لے آئے، ایک کرسی ادھر ہے. اب تو ہم لوگوں کو دوسرا حال طلب کرنا پڑے گا لگتا ہے. بغل والا حال وہ خالی ہے نا؟ بغل والا حال ابھی ہے، اس میں کیرلا والے ہیں، طلب کرنا. کیرلا والے کم ہے، وہ ادھر آ جائیں گے، ہم ادھر چلے جائیں گے. آپ اس میں جی آگے کر لیا. آج چلنے دیں، اگلے ہفتے سے انشاءاللہ. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لعنت کی چیزوں سے بچو. لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 لعنت والی چیزیں کیا ہیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی لوگوں کے راستے میں یا لوگوں کے سایہ حاصل کرنے کی جگہ میں پیشاب یا پاخانہ کرتا ہے تو یہ لعنت کا سبب ہے. یہ حدیث ہے صحیح الجامع میں 110 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 269 نمبر پر، سنن ابی داؤد وغیرہ میں بھی ہے. تو بہرحال اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسی جگہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں وہاں پر پیشاب پاخانہ نہ کیا جائے. گرمی کا موسم ہے، کہیں لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں کسی پیڑ کے نیچے، اب جا کے وہاں اگر کوئی پیشاب یا پاخانہ کر دے گا اور بدبو آئے گی تو جو بھی پہنچے گا سایہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ لعنت کرے گا، یہ کون نہ کے گندا کر گیا. جس راستے سے لوگ چلتے ہیں اگر وہاں پیشاب پاخانہ کوئی کر دے گا تو جو بھی آئے گا لعنت کرے گا، کون راستے میں گندگی کر گیا. اسی طرح سے سردیوں کے موسم میں جہاں لوگ گرمی حاصل کرتے ہیں، حدیث میں نہیں ہے، یہ کس کے لیے چھوڑ دیا گیا؟ میں نے پچھلے ہفتے بڑے تفصیل سے بتایا تھا کہ علماء محنت کرتے ہیں، فقہاء کرام محنت کرتے ہیں، اللہ انہیں ثواب دیتا ہے. تو فقہاء نے یہ مسئلہ نکالا کہ یہ منفعت کی چیز ہے. انسان جس جگہ سے نفع حاصل کرتے ہیں وہاں اگر کوئی پیشاب پاخانہ کر دیتا ہے تو اس پر لعنت ہوتی ہے. تو اس میں دو جگہ اللہ کے نبی نے بطور مثال بیان فرما دی، ایک تو جس راستے پہ لوگ چلتے ہیں اور ایک جہاں سایہ حاصل کرتے ہیں. لیکن سردی کے موسم میں لوگ سایہ نہیں حاصل کرتے، کیا حاصل کرتے ہیں؟ دھوپ حاصل کرتے ہیں. اگر کوئی کھلا میدان ہو لوگ جا کے وہاں دھوپ حاصل کرتے ہوں اور کوئی جا کے وہاں پاخانہ کر دے تو وہ بھی لعنت کا سبب ہوگا. تو ایسے ہر وہ جگہ جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، جس جگہ سے جہاں لوگ بیٹھتے ہیں یا جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہاں پر پیشاب یا پاخانہ کرنا منع ہے. تو یہ ہو گیا کتنے نمبر کا ادب؟ 7واں ادب. 8واں ادب یہ ہے کہ آدمی جس جگہ غسل کرتا ہے اس جگہ پیشاب پاخانہ نہ کرے. اس جگہ پاخانہ تو شاید نہ کرے لیکن پیشاب کر سکتے ہیں، تو اس لیے پیشاب کرنا مکروہ ہے. خاص طور پہ صراحت کے ساتھ اہل علم نے لکھا ہے کہ وہاں پیشاب کرنا مکروہ ہے، اور بلکہ حدیث میں بھی یہی لفظ آیا ہے. صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمتشط احدنا کل یوم او یبول فی مغتسلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں سے منع فرمایا، ایک یہ کہ کوئی آدمی ہر دن کنگھی کرے، اور یہ کہ دوسری بات جہاں پہ غسل کرتا ہے وہیں پیشاب کرے. ان دو باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہ حدیث سنن نسائی میں 130 نمبر پر اور سنن ابو داؤد میں 28 نمبر. ہر دن کنگھی کرے، یہ سن کے حیرت ہوگی، اس لیے کہ لوگ اب دن میں کئی بار کنگھی کرتے ہیں. ایک دن کا تو مسئلہ نہیں ہے، دن میں کئی بار کنگھی کرتے ہیں. باقاعدہ کنگھی قلم کی طرح جیب میں لگائے رکھتے ہیں، اور جب تھوڑا سا موقع ملا تو فوراً کنگھی کر لیے، بالوں میں یا داڑھی میں یا کہیں بھی. تو کنگھی بہت زیادہ کرتے ہیں. کنگھی کرنا یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ عیش اور آرام کی نشانی ہے. اور مسلمان ہمیشہ دنیاوی عیش و آرام اور مزے کے لیے پریشان نہیں رہتا. اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ آخرت کی تیاریوں میں جٹا رہتا ہے. اور اسی طرح سے مردانہ شان بھی اس کے خلاف ہے. عورتیں ہوتی ہیں کہ ہردم آئینے کے سامنے کھڑی رہیں، ہے نا، ہردم بنتی سنورتی رہیں. مرد کے لیے کیا ہے؟ مرد کا بننا سنورنا یہ اس کے چہرے اور جسم سے نہیں ہوتا، اس کی بہادری، اس کی عقل، اس کی سوجھ بوجھ، اس کی سمجھداری، ہے نا، یہ اس کے لیے بڑائی کی چیز ہے، نہ کہ اس کا جسم اور اس کے بناؤ سنگار. تو مرد بناؤ سنگار کے پیچھے نہیں بھاگتا. تو اسی لیے اہل اسلام کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ روز روز کنگھی نہ کریں، کنگھی کے لیے پریشان نہ ہوں، بلکہ کنگھی کبھی کبھار یا ایک دن ناغا کر کے کر لیں. اور جبکہ عربوں میں بال زیادہ خراب ہوتے تھے، یہاں غبار زیادہ اڑتا ہے، بال جو ہے جہاں بال زیادہ خراب ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہا گیا کہ روز کنگھی نہ کیا جائے. تو روزانہ کنگھی کرنا یا ایک دن میں بار بار کنگھی کرنا یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. تو ہمارے آداب سے جو متعلق ہے قضاء حاجت کے آداب سے، وہ یہ کہ جس جگہ آدمی غسل کرتا ہے اس جگہ پیشاب نہ کرے. اس جگہ پیشاب کرنے میں کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ وسوسہ نقصان ہو سکتا ہے. آپ جب اسی جگہ پیشاب کیے رہیں گے اور پھر اسی جگہ غسل کریں گے تو وسوسہ آئے گا کہ شاید کہیں ایسا تو نہیں کہ پیشاب کا چھینٹا آ رہا ہے، اڑ رہا ہے. تو اس لیے وسوسہ سے آدمی محفوظ رہتا ہے. جو آدمی
اپنے غسل خانے میں پیشاب نہیں کرتا وہ وسوسہ سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ ہو گیا 8واں ادب۔ 9واں ادب یہ ہے کہ جو پانی ٹھہرا ہوا ہو، رکا ہوا ہو، اس جگہ پیشاب کرنا حرام ہے، اس جگہ پیشاب کرنا حرام ہے۔ اس سلسلے میں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کہتے ہیں نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یبال فی الماء الراکد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح الجامع میں 6814 نمبر پہ ہے، صحیح مسلم میں 281 نمبر پہ ہے۔ ٹھہرے ہوئے پانی کا الٹا کیا ہے؟ بہتا ہوا پانی، یعنی گویا کوئی بہتے ہوئے پانی میں پیشاب کر دے تو وہ ممانعت نہیں ہوگی جو رکے ہوئے میں، کیونکہ پانی جب بہتا رہتا ہے تو گندگی کو بہا لے جاتا ہے اور صاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو پانی ٹھہرا ہوا ہے جیسے تالاب کا پانی ہے یا اسی طرح سے حوض کا پانی ہے، تو مختلف چیزیں جو پانی جہاں ٹھہرا ہوا ہو وہاں اگر پیشاب کرے گا تو دھیرے دھیرے بہت سارے لوگ پیشاب کریں گے تو پورا پانی گندا ہو جائے گا اور پانی اس کو تبدیل نہیں کر پائے گا، گندگی کو اپنے اندر جذب نہیں کر پائے گا بلکہ متاثر ہو کر کے گندا ہو جائے گا۔ تو اب اس میں پیشاب کرنے سے روکا گیا۔ آپ کوئی کہے کہ پیشاب کرنا منع ہے، پخانہ کرنا تھوڑی منع ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ پاگل ہو گیا ہے۔ جب چھوٹی چیز منع ہوتی ہے تو بڑی چیز بدرجہ اولا منع ہوتی ہے۔ تو یہ عالم دین بتائیں گے کہ بھائی پیشاب کرنا منع ہے حدیث میں صاف صاف، لیکن پاخانہ کرنا اس سے بھی بدتر ہے، اس لیے وہ بدرجہ اولا منع ہے۔ کوئی کہے کہ بہتے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے، لیکن میں پیشاب بوتل میں کر لوں اس کے بعد لا کے الٹ دوں، یہ تو منع نہیں ہے، تو کیا کہیں گے کہ یہ شریعت عقل مندوں کے لیے ہے کہ بیوقوفوں کے لیے ہے؟ یہ شریعت عقل والوں کے لیے ہے۔ تو وہ مقاصد بھی سمجھتے ہیں کہ مقصد کیا ہے، پیشاب کرنے سے کیوں روکا گیا؟ تاکہ گندا نہ ہو جائے پانی۔ تو آپ باہر سے لا کے الٹ دیں گے تو گندا نہیں ہوگا۔ تو اس امت میں ایک فرقہ پیدا ہوا جس کو فرقہ ظاہریہ کہتے ہیں۔ ظاہریہ کہ جو ظاہر ہے حدیث میں بس ہم وہی مانیں گے، اس کے علاوہ نہیں مانیں گے۔ وہ کہتے ہیں پیشاب کر کے کوئی بوتل میں لا کے الٹ دے تو منع نہیں ہے، کیونکہ حدیث کا ظاہر تو نہیں ہے۔ لیکن یہ حقیقت میں ظاہریہ پر بلا وجہ کا تان ہے۔ بہت سارے لوگ ظاہریوں کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی بات کہتے ہیں، حالانکہ ظاہریہ کے ہاں ایسی بات نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ عقل والے تھے وہ لوگ۔ ظاہریہ کے امام مانے جاتے ہیں امام ابن حزم رحمہ اللہ، جن کی کتاب المحلہ ہے، اتنی جو ہے موٹی موٹی 6 جلدیں تقریباً ہیں۔ انہوں نے بہت سارے مسائل ظاہر کی بنیاد پہ کیے ہیں، بعض مسائل میں غلطی ہوئی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں سے ان کے مسائل اچھے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو فقہ کا نام لیتے ہیں اور فقہ کے نام پہ ایسے ایسے مسائل بیان کرتے ہیں جن سے شرم آتی ہے، ان سے ظاہریہ کے مسائل بہت بہتر ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ آدمی ظاہر پرستی اختیار کرے، بلکہ جو فقہاء الحدیث ہیں، حدیث کی بنیاد پر فقہ کا استنباط کرتے ہیں، ان کا مسلک نہ ظاہریہ کی طرح سے جامد ہے اور نہ فقہا کی طرح سے بہت زیادہ کھلا ہوا ہے۔ اس لیے فقہ کے مسائل میں فقہاء الحدیث کا مسئلہ سب سے بہتر اور سب سے زیادہ درست ہوتا ہے۔ بہرحال تو اتنی بات واضح ہے ہر سمجھدار کے لیے کہ کوئی نہیں کہے گا کہ نہیں اگر پیشاب کرنا رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا تو بوتل میں لا کے ڈال سکتے ہیں، کوئی سمجھدار انسان ایسی بات نہیں کرے گا۔ تو یہ ہو گیا کون سا مسئلہ؟ مسئلہ نمبر 10، قضاء حاجت میں 9واں ادب ہو گیا۔ 9واں ادب کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کیا جائے۔ 10واں ادب یہ ہے کہ جب بھی پیشاب کیا جائے بیٹھ کے کیا جائے، پیشاب پاخانہ بیٹھ کے کیا جائے۔ ہاں اگر کبھی ضرورت ہو تو کھڑے ہو کر بھی آدمی پیشاب کر سکتا ہے، جائز ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ اس کی دلیل حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہا الى سباطۃ قوم فبال قائما فتنحیت فقال ادنوا فدنوت حتى قمت عند عقبی فتوضأ ومسح على خفیہ۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 225 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 273 نمبر پر حدیث ہے، اور حدیث کی اور بھی کتابوں میں ہے یہ حدیث۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جگہ پر گئے جہاں پر کی کچرے کا ڈھیر تھا،
کیا کہتے ہیں, گھور سنا ہے, گھور تھا, کچرے کا ڈھیر تھا, گندگی کا ڈھیر تھا. تو وہاں پر گئے اور آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا. تو یا تو بیٹھنے کی کوئی مناسب جگہ نہیں تھی تو اس لیے آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا, یا آپ کو کوئی اور تکلیف تھی جس وجہ سے آپ نے, بہرحال آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا, یہ ثابت ہے. کہتے ہیں کہ میں تھوڑا دور ہٹ گیا. جب آدمی قضائے حاجت ہو کرے تو ظاہر ہے ادب یہ ہے کہ دوسرا انسان اگر کوئی ساتھ میں ہے تو دور ہٹ جائے. کہتے ہیں میں دور ہٹ گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا, قریب آ جاؤ, قریب آ جاؤ. اور کہتے ہیں میں قریب آ گیا اور آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا. تو کبھی کبھی پیچھے کھڑا ہونا بھی پردے کا سبب ہوتا ہے. ایک آدمی پیشاب کر رہا ہے, ایک آدمی پیچھے کھڑا ہو جائے تو وہ آڑ بن جاتا ہے, پردہ بن جاتا ہے. تو وہاں کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کر کے فارغ ہو گئے, آپ نے وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح فرمایا. تو اس حدیث میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ضرورت ہو تو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا جائز ہے. اگلی حدیث دیکھتے ہیں جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. وہ کہتی ہیں من حدثکم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال قائما فلا تصدقوا. اگر کوئی آدمی تم سے یہ بیان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے تو اس کو سچا نہ مانو. ما کان یبول الا جالسا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پیشاب فرماتے تھے بیٹھ کے ہی پیشاب کرتے تھے. یہ کس کی حدیث ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کی. عائشہ رضی اللہ عنہ گھر کا عمل دیکھتی تھی, گھر کے اندر رہتی تھی اور گھر کا عمل دیکھتی تھی. تو اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھ کے ہی پیشاب فرمایا کرتے تھے. لیکن جو صحابی باہر کا دیکھے ہیں اور بیان کر رہے ہیں, عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو دیکھا وہ بیان کیا اور یہ صحابی نے جو دیکھا وہ بیان کیا, تو دونوں حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, دونوں نے اپنی اپنی بات بیان کی ہے. اس لیے ایک حدیث سے دوسرے حدیث کی نفی نہیں ہوتی, دوسرے حدیث کا انکار نہیں ہوتا ہے. اور وہ ایک ایسی چیز بیان کر رہے ہیں جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے علم میں نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص زیادہ علم دے تو اس کی بات مانی جائے گی. تو اس لیے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا جائز ہے, کچھ شرطوں کے ساتھ. کیا شرطیں ہیں؟ پردہ, بے پردگی نہ ہونے پائے, پیشاب کے چھینٹوں سے آدمی بچے. تو اس طرح کے اگر چیزوں کا خیال رکھے تو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا جائز ہے. اور بیٹھنا اس کے لیے میسر نہ ہو, بیٹھنے میں مشکل ہو. ہاں, تو انہوں نے اپنے علم کے حساب سے, اگر ہم جو جانیں گے وہی کہیں گے نا, تو انہیں اپنے بارے میں یہی پوری یقین کے ساتھ معلوم تھا کہ اللہ کے نبی نے کبھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا, وہ یہی جانتی تھی. لیکن وہ چیز دوسرے صحابی جانتے تھے جنہوں نے کہا کہ کھڑے ہو کے آپ نے پیشاب کیا ہے. انہوں نے نہیں جانا, عائشہ رضی اللہ عنہ نے. اور ساری باتیں ہر کوئی نہیں جانتا. آپ یعنی میاں بیوی بھی ایک دوسرے کی ساری باتیں نہیں جانتے. عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں, لیکن نہیں جانتی کہ آپ نے کھڑے ہو کے باہر پیشاب کیا ہے. آپ ہم میں سے جو لوگ شادی شدہ ہیں سوچیں کہ آپ جو باہر کام کرتے ہیں آپ کی بیوی کو خبر ہوتی ہے ساری چیزوں کی؟ کوئی ضروری نہیں ہے. بہت ساری چیزیں چھپا لیتے ہیں, بہت ساری چیزوں میں جھوٹ بول دیتے ہیں. بیوی کیسے کیسے نکالنے کی کوشش کرتی ہے, یہ بال کیسے لگ گیا اور یہ عطر کیسے لگ گیا, ہے نا. اور بیویاں تو پیچھے لگ جاتی ہیں, لیکن لوگ چالاکی سے نکل جاتے ہیں. اگر دوسری شادی ہو اور نہ اطلاع ہو بیوی کو کہ ہم نے دوسری شادی کر رکھی ہے. بہرحال ابھی بہت سارے لوگ کہاں کہاں پہنچ جائیں گے. چلتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. کتنے ادب ہو گئے؟ 10 ادب ہو گئے. 10واں ادب کیا تھا؟ 10واں ادب کیا تھا؟ آخری ادب کہ بیٹھ کے ہی پیشاب کیا جائے اور ضرورت ہو تو کھڑے ہو کر کے پیشاب کر سکتے ہیں. 11واں ادب آج ختم کر لیں گے کہ کئی آداب ابھی باقی ہیں, آج شاید نہیں پورا ہوگا. 15 آداب ہیں, اس لیے آگے باقی آداب انشاءاللہ 11ویں ادب سے آگے انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. 10 ادب آج پڑھ لیے تو آج چلیے آپ لوگوں کا تھوڑا سا وہ مذاکرہ کر لیتے ہیں. مذاکرہ سے چیزیں یاد ہوتی ہیں. کون سے 10 آداب پڑھے گئے مذاکرہ کے لیے؟ میں یہ بند کر دیتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.